پھر میں کہوں گا کہ نہ مجھے یہاں کا بہت اچھا علم ہو سکا، نہ وہاں پہ میں بہت ڈیپلی اس کو پڑھ سکا، لیکن مجھے جو ایک اندازہ ہو رہا ہے، ایک احساس ہو رہا ہے، وہ یہ کہ ان لوگوں کی جو ایرانیوں کی جو فلوسافیکل اسٹرینتھ ہے وہ زیادہ ہے. یعنی یہاں پہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں قرآن میں یوں آیا ہے، حدیث میں یوں آیا ہے، ڈیسیجن لو ختم. ہوں لیکن ابھی تک وہاں پہ یہ ڈیبیٹ ہے کہ بھائی یہ علم کیا واقعا دینی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ اسلامائز ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ لگ رہا ہے شاید اب میری دوبارہ ناقص ہو ہے انڈرسٹینڈنگ، شاید وہ والا پروسیس گزر گیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہاں بھائی ہونا ہے، آپ ہونا ہے، آپ کیسے کریں گے ہم، اور ہم کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں کہ آپ کیسے کریں گے. وہاں پہ 3 کوشچنز ہیں. کوشچن یہ کہ از اٹ پاسبل، کیا آپ دین کو دینی اور ایسا، کیا آپ علم کو دینی اور غیر دینی میں تقسیم کر سکتے ہیں. وہاں فلوسافیکل ڈبیٹ چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے اور ابھی تک بھی چل رہی ہے. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ علم دینی کے قائل ہیں کہ ہاں علم دینی ہے، ہو سکتا ہے، تو کیسے ہوگا. اس میں بھی مختلف اپروچز ہیں. کچھ جو ہے وہ فلسفے مضاف کی طرف چلے جاتے ہیں، فلسفے حقوق، فلسفے اقتصاد، فلسفے علوم، مختلف برانچز، اور عقل کے ساتھ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کچھ کانسیپٹس کو کلیئر کریں، فنڈامنٹلس کو کریٹ کریں عقل کے ذریعے. پھر دوسری جو اپروچ ہے فقہ مضاف کی ہے، اور یہ فقہ کو لے کر آیا جائے مثلاً اکنامکس میں، مثلاً ایجوکیشن میں. تو وہ وہ جواب ہے کہ بھئی کیسے ہوگا. اور پھر جو ہے وہ شاید جو لوگ فلسفے یہ مضاف کرتے ہیں، شاید وہ آگے بھی کچھ اور کرتے ہوں گے، وہ فقہ مضاف میں شاید جاتے ہوں گے. لیکن وہاں پہ مجھے لگتا ہے زیادہ فنڈامنٹلس پہ گفتگو زیادہ ہوئی ہے، اور فلسفی ٹینڈنسی ظاہر ہے وہاں زیادہ ہے. اور شاید وہ لوگ اپلیکیٹو اس میں اور نتیجہ دینے میں شاید بہت آگے نہ، اندازہ میرا یہ. اور وہ تھیوریٹیکل پیسوں میں زیادہ ایکورڈ نہیں. یہ چیز میں نے دیکھی. تو وہ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں اگر آپ مینٹل ڈپریشن ہے نا، تو قرآن یہ بتا رہا ہے، یہ اس کا حل ہے. قرآن سے اجتہاد کر رہے ہیں، استنباط کر رہے ہیں. جبکہ جو ہمارے یہاں جو ہے وہ ذرا اسے احتیاط اس بارے میں اسٹوڈنٹ کے ہونے کے ناطے اتنی بڑی بات یہ آسانی کر سکتے. اور وہ تھیوریٹیکل جو ہے وہ فریم ورکس پہلے سیٹ ہوں اور فلوسافیکل باتیں سیٹ، تو پھر جا کے ہوں گی یہ ساری بات. اس طرح کی چیزیں مجھے لگتا ہے تھوڑا سا شفاف ہے. وہی. لیکن یہ میں دوبارہ یہاں پہ دوبارہ ڈسکلیمر کہہ رہا ہوں کہ مجھے واقعاً صحیح علم نہیں ہے، کیونکہ اب آپ پوچھ رہے ہیں مجھے. اچھا، اور کچھ آپ شیئر کرنا چاہیں اپنے اس ایکسپیرینس کے حوالے سے، اور آپ نے کیا ڈسکور کیا؟ یہ 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ مجھے لوگوں نے کہا تھا کہ وہاں نہ جاؤ، وہاں پہ مثلا نہ جاؤ نہیں کہا تھا، نہیں نہ جاؤ نہیں کہا، یہ کہا تھا کہ نہیں مثلاً انوائرمنٹ ہاسٹائل ہے، یعنی سیکٹیرین ایشو ہوگا ہوں اور ہو سکتا ہے، اور آپ خود احتیاط کرنی چاہیے، یا موضوع بھی ایسا ہے. تو ایسا میرے ساتھ کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا الحمدللہ. وہی. کوئی بدتمیزی، برا رویہ کچھ نہیں ہوا. ہاں یہ ہے کہ بہت کوئی نہیں اپریسیشن ہو، یا یہ کہ لوگ بہت چاہ رہے ہوں میرے سے ملنا، جہاں میں نے کوشش بھی کی، کچھ لوگوں سے اچھا رسپانس نہیں بھی دکھایا، یعنی اس سینس میں کہ آگے پرسو نہیں کیا، یا بعض جگہ کولیبوریشن کی کوئی باتیں ہوئیں تو وہ خاص انٹرسٹڈ نہیں تھے. اس کی وجہ یہ کہ ایک فاصلہ ہے مکاتب میں، اور شاید ایک پولیٹیکل ایشو بھی ہے کہ میں جہاں سے آ رہا ہوں وہاں کے بارے میں یہاں پہ سینسیٹیوٹی زیادہ ہے.
اور تو جنرلی بہرحال مجھے جو نالج ملی یہاں کے بارے میں وہ بہت مفید تھی، لیکن کیا یہ کوئی فلم کولیبریشن میں تبدیل ہو سکتا ہے نہیں معلوم۔ ظاہر ہے میری جو مراد کولیبریشن کی ہوئی ہے کہ آن این انسٹیٹیوشنل لیول یہ لوگ جو ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں ان سے کچھ رابطہ برقرار کر سکیں، جو کہ گیپ جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ تھوڑا برج ہو سکے، اور ایٹ لیسٹ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک دوسرے کی باتیں قبول کریں، ایٹ لیسٹ پتہ تو ہو نا کہ ہو کیا رہی ہیں باتیں، اب یہ پتہ چل جائے کہ وہ ایک دوسرے کی باتیں کیا ہیں، اس سے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے، اور میرے خیال سے یہ اسلامی دنیا کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ یہ تھا، یہ ایک بات تھی۔ میں نے ان جو یہاں کے ریکٹر ہیں وہ مشہور آدمی ہے اس فیلڈ کے، یہاں کے بڑے فلاسفر اور تھنکر جانے جاتے ہیں، عثمان بکر صاحب، ان کو کچھ کتابیں گفٹ کی علم دین کی ایمان سے، تو انہوں نے کہا یہ فارسی میں ہے، تو میں نے کہا ہاں فارسی میں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی فارسی کون پڑھتا ہے آپ؟ مسئلہ وہی ہے کہ وہاں پہ فارسی میں اس لیے لوگوں کو نہیں بنی، اب میں کتاب خرید کے لیے بھی کوئی خاص میں نے تیر نہیں مارا، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ریڈی میں دے دیں۔ اس طرح ایک اور یہاں پہ انسٹیٹیوٹ ہے تھوڑے فاصلے پہ لیکن انہی کے انڈر ہے، وہاں پہ تھوڑی مجھے لگا ہے آزادی زیادہ تھی۔ تو وہاں پہ اسٹیک کا نام کر کے وہاں پہ انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پہ شاید پی ایچ ڈی ریسرچرز ہی ہوتے ہیں اگر میں غلطی نہیں کر رہا تھا۔ تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ ان کے بھی میں نے جو کہ ڈائریکٹر تھے ان کو بھی گفٹ کی کچھ کتابیں، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہاں اچھا فارسی میں ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے شاید کبھی کوئی استعمال کر لے، تو اس طرح سے ہے۔ یہاں پہ میں نے کہا جو یہاں کے جو جن کو لنک کیا تھا انہوں نے ڈائریکٹر نے کہا تھا وہ ان سے فلانی سے بات کریں، ان سے جب میں نے کہا کولیبریشن کی تو وہ اوائڈ کر رہے ہیں، کسی اور سے بھی میں نے کہا کچھ کولیبریشن کریں تو وہ بھی اوائڈ کر رہے تھے، مجھے لگا پھر یا میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں مجھے کچھ کتابیں دے دیں میں لے جاؤں ساتھ، وہاں پہ لوگوں کی اویئرنیس بڑھے، تو بھی خاص کوپریشن اس طرح نہیں ہے، تو شاید یہ بھی وجہ ہو کہ میں کوئی آفیشیل ریپرزینٹیٹیو تو نہیں ہے، تو میرے سے وہ ویسے ہی نہیں اس طرح کی بات کر رہے، تو یہ کچھ ایکسپیرینس رہے، باقی یہ ہے کہ الحمدللہ اچھا رہا۔ کچھ یہاں پہ پاکستانی لوگ تھے جن سے ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ بھی اچھا وہ گزرا۔ صحیح۔ میرے خیال میں وہ گیپ جو برج کرنے والی بات ہے اس میں ٹرانسلیشنز کا کافی کردار ہے، اور اور اچھی ٹرانسلیشن کا جی ایگزیکٹلی، تو واقعی یہ جو لینگویج بیریئر حالانکہ اس زمانے میں ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہاں سے بھی جو انگلش کی نکلتی ہیں جو میں نے چیزیں دیکھی بہت اچھی انگلش، وہ اس کو پڑھنا بھی چاہیے، حوصلے بتاؤ، اب وہ ادھر سے کی ٹرانسلیٹ ہوگی وہ بھی اللہ بہتر جانے کہ کیا ہوگا، تو یا تو ہم جیسے جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں جو باہر سے آئے ہیں، باہر سے آئے بڑا دن کی دیکھ کی انگلش بہتر ہے، ایرانیوں کی انگلش خراب تھی، تو جن کی انگلش بہتر ہے وہ کریں ٹرانسلیٹ، صحیح جگہ سے ٹرانسلیٹ کرائیں، ایڈیٹنگ اس کی صحیح سے ہو، بہرحال کوالٹی کا کام ہوگا تو پھر فائدہ ہے ورنہ نہیں۔ اچھا کولیبریشن کے معاملے میں ایک نقطہ جو پتہ چلا جو میرے ذہن میں پہلے نہیں تھا، یہاں پر ایک چیز جو ہمیشہ یونیورسٹیز کے درمیان ایم او یو سائن ہوتے ہیں، تو ایم او یو پہلے دن نہیں سائن ہوتا، وہ آپ ان کے ساتھ کچھ کولیبریشن ایونٹ بیسس پہ کرتے ہیں، اور ون ٹائم بیسس پہ پہلے کرتے ہیں، آپ مثلاً کسی پروفیسر کو دعوت ہے کہ آپ آئیں ادھر دیکھیں ہمارے کیا ہے کام، اور آہستہ آہستہ وہ روابط بنتے ہیں پھر جا کے ایم او یو سائن ہوتا ہے، یا مثلاً آپ کا جو ایک آدھ دفعہ جو ہے وہ کوئی آپ نے کانفرنس ساتھ کر لی، کوئی کتاب ساتھ چھاپ لی، اس طرح کی کام جب ساتھ آپ کرتے ہیں ایک دو دفعہ تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے بعد جا کے یہ ایم او یو والا معاملہ آتا ہے۔ اچھا ایز کمپیئر ٹو ایک اسٹارٹ ای ایم او یو سے ہو۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ پہلے دن اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آؤ ایم او یو سائن کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں ہاں ہاں، صحیح صحیح۔
بالکل صحیح سر. اینی کلوزنگ تھاٹس, کوئی پوائنٹ رہ گیا ہو, کوئی آپ شیئر کرنا چاہتے ہو؟ یہ الحمد للہ اچھا رہا، یعنی آن دا ہول بہت اچھا میرا ایکسپیرینس تھا، وہ واقعا فائدہ مند تھا. امید ہے کہ انشاءاللہ عالم اسلام کو اور اللہ ہر کچھ اس کا کوئی اگر ثواب ہے تو مل جائے. اور آپ کا بھی صحیح شکریہ کرنا. سر, جزاک اللہ, تھینک یو فار یور ٹائم. اور اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اب پھر آپ ہمیں کب نظر آئیں گے پتہ نہیں, لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ کبھی ہمیں کائرو میں بھی نظر آئیں, اور کہیں جو ہے کسی اور, کبھی کائرو میں بھی نظر آئیں انشاءاللہ, ہمیں کسی اور یونیورسٹی میں بھی. توجہ انشاءاللہ. میں ان سے کراؤن پرنس کے ساتھ بھی میری تصویر آ گئی ہے. سیریمنی کے لیے ایک آئے تھے، کراؤن پرنس آئے تھے ایک اسٹیٹ کی، کہ ان کی بڑی یہاں پہ بڑی عزت ہوتی ہے، رائلٹی کی بڑی عزت. تو کے ساتھ ہو گئی ایک تصویر. اور اسی طرح ملاقاتیں تو خیر بہت ہوئی ہیں، اور اچھا ہی رہا، جنرلی اچھا رہا الحمدللہ. ماشاءاللہ. کب واپسی آپ کی؟ تقریباً 3 سے 4 دن. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں آپ واپس تشریف لے جائیں, اور پھر آپ سے ہماری جو ڈسکشن چل رہی تھیں ان کو بھی جاری رکھیں گے. یہ ایک اسپیشل ہماری ایک ایپیسوڈ سمجھنے سے اسپیشل پوڈ کاسٹ تھی, اور بہت مزہ آیا, اور بہت ہمارے علم میں اضافہ ہوا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو اگین تھینک یو فار یور ٹائم. انشاءاللہ مولانا, اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے مرزا, اوکے, السلام علیکم.